کیا رائے ہے؟ شادی وغیرہ کا کوئی پروگرام ہے؟ جی اگر کوئی اچھا انسان ہے جس کے بارے میں ہمیں مکمل طور پہ تحفظ ہمیں محسوس ہوتا ہے تو کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میری تھوڑی سی ہیلپ کی جائے تاکہ میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لوں اور کوئی اچھی طریقے سے کوئی کمائی کا ذریعہ بنا سکوں اپنا اور اپنی فیملی کے۔ کرتی ہیں، بیمار ہیں بٹ وہ کرتی ہیں، وہ کر کے اگر لے آتی ہیں تو ہم لوگ یہی امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلے وقت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہلا وسیلہ ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئیز آف پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان نواب احمد۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل ایشوز کے حوالے سے ہم آپ لوگوں تک پروگرام پہنچاتے ہیں، لیکن آج جو میرے ساتھ بہن موجود ہیں ان کے حالات زندگی بہت تنگ ہیں۔ میں پہلے بھی ان کی سٹوری کر چکا ہوں اور ان کی آواز آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں، لیکن بائی مسٹیک ہم سے ان کا نمبر لگانا رہ گیا، لیکن اس بار ہم ان کا نمبر شو کریں گے۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے حالات زندگی کیا ہیں اور یہ کس طرح اپنی زندگی کو گزاری ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک تو بہن تھوڑا سا اونچا بولیے گا اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا آخر تمام تر کیا مسائل ہیں، آپ نے پہلے بھی ہمیں بتا چکی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں اب آپ میڈیا پہ آ رہی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میری تھوڑی سی ہیلپ کی جائے تاکہ میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لوں اور کوئی اچھی طریقے سے کوئی کمائی کا ذریعہ بنا سکوں اپنا اور اپنی فیملی کے جو بھی اخراجات ہیں پورے کر سکوں۔ ناظرین، ان کی فیملی بہت غریب ہے اور یہ بڑے تنگ دستی کے حالات سے گزر رہی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کوئی ان کو سپورٹ کر دے تاکہ ان کے جو بھی مالی معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور یہ اپنی تعلیم پوری کر پائے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، بہت سے مشکل حالات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے تعلیمی اخراجات کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے۔ میں پچھلی دفعہ بھی آپ کے حالات دیکھ کے آیا تھا، تو کوئی نہیں ہے اتنا مشکل وقت کھا لیں تو دوسرے وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسے خود انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ نظام کس طرح چلتا ہے، کہ اگر ہماری والدہ کرتی ہیں، بیمار ہیں بٹ وہ کرتی ہیں، وہ کر کے اگر لے آتی ہیں تو ہم لوگ یہی امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلے وقت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہلا وسیلہ ہو جائے۔ ناظرین، جب ایسے لوگ میڈیا پہ آتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی ان کی سٹوریاں سن کے اور ان لوگوں کی آواز آپ لوگوں تک پہنچاتے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو ان کی سٹوریز کو محض مذاق سمجھتے ہیں۔ تو میں ان کو کلیئر کرتا چلوں کہ کوئی بھی بندہ اپنے شوق سے میڈیا پہ نہیں آتا۔ ہزاروں لوگ انٹرنیشنل لیول پہ ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں اور ہمارا جو ایک اخلاقی فرض بنتا ہوتا ہے، یہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہوتے ہیں اور ہم ان کی آواز آپ لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا جو ایک اخلاقی فرض بنتا ہے، آپ ایسے لوگوں کی نیڈز کو پورا کیا کریں تاکہ یہ کسی غلط کام میں کل کو الجھ نہ جائیں۔ تو اچھا، اگر کوئی ایسا انسان جو آپ کو مکمل تحفظ دیتا ہے، آپ لوگوں کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو آپ کی بہنیں بھی میرے خیال میں ابھی شادی کرنے والی ہیں؟ جی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو مکمل سپورٹ کرتا ہے، آپ کے تمام تر معاملات کو دیکھتا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ شادی وغیرہ کا کوئی پروگرام ہے؟ جی اگر کوئی اچھا انسان ہے جس کے بارے میں ہمیں مکمل طور پہ تحفظ ہمیں محسوس ہوتا ہے تو کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو ہم آپ کی مرضی سے بنا رہے ہیں؟ جی ناظرین، یہ ویڈیو ان کی مرضی سے بنائی جا رہی ہے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک سبق آموز بات یہ ہے کہ ہمیں جہیز جیسی لعنت کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالنا ہوگا، اپنے دل سے بھی نکالنا ہوگا، کیونکہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ہمیشہ دھتکارا جاتا ہے جہیز کی وجہ سے۔ اگر شادیاں ہو بھی جائیں تو بعد میں سسرال والے تانے دیتے ہیں کہ آپ جہیز نہیں لے کے آئیں۔ میں اس ساس سے بات کرتا ہوں کہ کیا جب آپ کی شادی ہوئی تھی آپ کسی دوسرے کی بیٹی کو اپنی جگہ رکھ کے سوچیں، آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ کی اگر اس جگہ بیٹی ہوتی تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی۔ امید کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم مزید عوام تک پہنچائیں گے اپنے پروگرام کے ذریعے۔ تو اس کے ساتھ اپنے میزبان نواب احمد کو دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔